بنا سکتا. ہمارے جو بڑے تھے نا، یہ اس لیے یہاں سے میں نے سٹارٹ کیا ہے، وہ بس اوقات ایک ایک جملے سے اپنے اوپر اتنا اثر محسوس کیا کرتے تھے کہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. اب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادات کو اگر آپ دیکھیں نا، وہ ایک پاسے ہے، لیکن خشیت الہی کا غلبہ اور مقصد حیات کو سمجھنے کے لیے جذبہ ان کے اندر کیا تھا. اب دیکھیں، مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک عورت آئی اور آ کے کہتی کیا ہے کہ میرا خاوند میرے پہ بڑا ظلم کرتا ہے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان لگے کیا ظلم کرتا ہے؟ کہنے لگے کہ جب بھی وہ آتا ہے تو آ کے کہتا ہے کہ میں نے دوسری شادی کر لینی. جب بھی وہ آتا ہے، اب آپ کو پتہ ہے شریعت اجازت دیتی ہے مثنا و ثلاث و رباع، اگر مرد 4 کے حق ادا کر سکتا ہے تو شریعت تو اجازت دیتی ہے. یہ تو قرآن کی نص ہے، سورۃ النساء. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہی جواب دیا. آپ نے فرمایا یہ کائے کا ظلم ہوا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کے اندر، اگر وہ 4 کے حقوق ادا کر سکتا ہے، حق ادا کر سکتا ہے، وہ تو کر سکتا ہے، تیرے پہ ظلم کائے کا ہوا؟ اب وہ عورت کہنے لگی کہ اگر غیر مرد کو چہرہ دکھانا جائز ہوتا تو میں اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتی، تو میرا چہرہ دیکھ کے اے جنید بغدادی آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے کہ جس کے نکاح کے اندر اتنے حسن والی، اتنی خوبصورت، اتنی پیاری خاتون موجود ہے، وہ دوسری کی طرف کیوں جانا چاہتا ہے، وہ دوسری شادی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اب مجھے بتائیں، آپ نے بھی یہ جملہ سنا نا، کیا اثر محسوس ہوا ہے؟ جنید بغدادی نے جب یہ جملہ سنا نا کہ اس نے کہا کہ اگر آپ میرے چہرے کی طرف دیکھتے، اگر چہرہ دکھانا جائز ہوتا تو آپ کو میں دکھاتی. تو آپ دیکھ کے یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے کہ جس کے نکاح میں اتنی خوبصورت ہے وہ دوسری کی طرف کیوں جانا چاہتا ہے. بس اتنا جملہ سن کے حضرت جنید بغدادی بے ہوش ہو گیا. جب چند لمحوں کے بعد آپ کو ہوش آیا تو اس نے کہا کوئی بے ادبی والا جملہ نکل گیا تھا. یہ تھے وہ لوگ جن کے دل زندہ تھے. کہنے لگے نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تم برداشت نہیں کرتی، تمہیں اپنے حسن پہ اتنا ناز ہے کہ تمہارا بندہ کسی دوسری کی طرف جائے. حسن پہ اتنا ناز ہے کہ تم نہیں برداشت کرتی کہ تیرا بندہ کسی دوسری کی طرف جائے. تو جس نے حسن محمد کو بنایا، یہ جو بس اوقات بندہ کہتا ہے نا کبھی آپ اکیلے بیٹھ کے محسوس کیا کرو یار سب کچھ ہے پاس پھر بھی بے چینی کیوں ہے؟ اولاد میرے پاس ہے، گھر میرے پاس ہے، یہ بے چینی کیوں ہے؟ یہ بے چینی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے سب کو یاد کیا لیکن بنانے والے سے غافل رہے. یہ اسی وجہ سے طبیعتوں کے اندر بے چینی ہے. اسی وجہ حضرت انسان کے وجود کے اندر سکون جو ہے وہ بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اب سمجھنے کے لیے جو ہے نا، یہ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ صرف ایک جملے سے دیکھیں انہوں نے کیا محسوس کیا. اب حضرت بہلول کی بھی سنو. حضرت بہلول کا نا آپ کو پتہ ہے، صوفیاء کا ذکر کیا جائے ان کا نام اول صفوں کے اندر آتا ہے. کہتے ہیں میں ایک دفعہ گزرا تھا تو بچے نا اخروٹ سے کھیل رہے تھے. کہتے ہیں ایک بچہ جو ہے نا وہ رو رہا تھا، تو میں سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں ہے، یہ اس لیے رو رہا. تو کہتے ہیں میں نے اسے مخاطب کر کے کہا میں تمہیں اخروٹ لے دیتا ہوں، تم بھی کھیلنا. اب وہ بچہ تھا. یاد رکھنا جب وہ اپنی معرفت کسی کو دینا چاہے نا، پھر اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہوتا کہ یہ 30 سال کا ہے، یہ 50 سال کا ہے، نہیں، بلکہ بندہ بچپن کے اندر بھی ہونا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بالکل چھوٹے سے تھے، آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ کے والد گرامی آپ کو لے کے نا تو گھر کے دوسرے کمرے میں لے گئے، دروازے باندھ کے، کہنے کوئی نہیں دیکھ رہا. چھوٹے سے اعلیٰ حضرت آپ کو پتہ ہے بسوں کا چھوٹا بچہ روزہ رکھ بھی لے، ظہر وقت والدہ کہہ دیتی چل بیٹا افطار کر لے ہے، چل تو کھا لے، تیرے پہ کون سا فرض ہے. اب اعلیٰ حضرت چھوٹی سی عمر ہے، آپ کے والد گرامی بھی بہت بڑے عالم تھے، لے کے چلے گئے، کہنے لگے کوئی نہیں دیکھ رہا، کھا لے. لیکن غور کرو معرفت کیسی تھی بچپن میں. کہتے ہیں والد صاحب اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا ہے. اندازہ آپ کریں. تو اسی طرح حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی جب یہ کہا میں تجھے اخروٹ لے کے دے دیتا ہوں، کیوں تو روتا ہے، چپ کر جا. تو کہتے ہیں مجھے یہ امید ہی نہیں تھی کہ اتنا سا بچہ یہ جواب دے گا. تو بچہ مجھے مخاطب کر کے کہا بہلول مجھے یہ بتاؤ دنیا میں کھیلنے کے لیے آئے؟ اس چیز کو سمجھے، میری بات غصہ نہ کیجئے گا، خدا کا واسطہ ہے.
آج اگر آپ اپنے بچوں کو اللہ 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 ہو کی ضربے لگانے کی عادت نہیں ڈالو گے تو یہ جس طرح کا دور جا رہا ہے اور جس طرح کے معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ تو آپ کو بھی بھول جائیں گے. اگر آج آپ ان کو درود پڑھنا نہیں سکھاؤ گے. دیکھو نا میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا, یقین جانے ایک بچہ ہے جس کو ابھی میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یاد کروائی ہے. اعوذ باللہ نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ لگے یہ بنیادی اسباق کے اندر آتا ہے, درود شریف نہیں آتا. یہاں پہ آپ کو پتا عربیوں کے بچے میرے پاس ابھی یہ آئے ہیں, 6 بچے ایڈمیشن لیا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا درود شریف آتا ہے؟ انہوں نے کہا نو. اب نہیں تو کب؟ آپ اندازہ کریں کہ چلو ہم تو اجمی ہیں نا, جو عربی ہیں ان کا یہ حال ہو چکا ہے, تو پھر آپ اور میں کس خاتے کے اندر ہے؟ ابھی نہیں جائیں گے. ہمارے بڑے تو کہا کرتے تھے, اگر آپ سمجھے کچھ پنجابی, ہمارے قبلہ کی امسا فرمایا کرتے تھے مریدوں کو, ہو دیاں ضرباں لائی جا, ہو دیاں ضرباں لائی جا, جویں من دئی یار منائی جا. آپ ان کو اس کا فرما بردار بناؤ گے, مقصد حیا سمجھاؤ گے نا, پھر ان کو سمجھ کے اندر آئے گی کہ یار کوئی ہے جس نے بنایا ہے. میرے ایک رشتہ دار ہیں, وہ فرانس ہوتے ہیں, شادی بھی انہوں نے وہاں پہ کی. تو جب آئے پاکستان, میرے پیچھے انہوں نے جمعہ پڑھا, تو مجھے آ کے کہتے ہیں میرے بیٹے نے مڈل کر لیا ہے. تو آخری 30ویں سپارے کی نا آخری 30 صورتیں بھی اسے یاد تھی ہے. تو مجھے آ کے نا یہ پچھلے دنوں اس نے کہا ہے, پاپا جی یہ آپ کیا کہتے ہیں, مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, سوال و جواب ہونا ہے؟ نہیں, زندگی کا مقصد ہے آؤ کھاؤ پیو اور جاؤ. یہ میری بات یاد, اگر آپ اپنی اولادوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے تو یاد رکھنا آپ سے بھی پوچھا جائے گا. یہ قرآن کی نص ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صرف یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. ہے آپ سے پوچھا جائے گا کہ تجھے اولاد دی تھی, کیا تربیت کی ہے؟ نہیں تو یاد رکھیے گا یہی اولاد آپ کا کباڑا کرنے کے لیے کل رب العالمین کی بارگاہ کے اندر یہ کھڑی ہو جائے گی. ہے علامہ عبداللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا کہ کل قیامت کا دن ہوگا, کچھ بچے اور کچھ عورتیں رب کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گی, اپنے اپنے خاوند کے بارے میں عرض کریں گی, یا اللہ اس نے دنیاوی امور تو ہمیں سکھائے ہیں, دینی امور نہیں سکھائے. اب لکھا ہے علامہ ابوالحسن سمرقندی نے, کہتے ہیں کہ اس کی جو نیکیاں اس کی اولاد میں سے یا اس کی جو خواتین ہیں, جو اس کی عورتیں ہیں, جن کی کم ہوں گی, اب وہ کم ہوگا اسی سے لے کے دی جائیں. اب اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی. اب کوئی وہ کہے گا میری اتنی کم ہے, دوسرا کہے گا میری اتنی کم ہے, تیسرا کہے گا میری اتنی کم ہے. اب ساری نیکیاں اولاد کے اندر ہی ڈیوائیڈ ہو جائیں گی. اب حکم ہوگا اس کے پلے کچھ نہیں ہے, اس کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جاؤ. تو ایک فرشتہ ندا دے کے کہے گا یہ وہ بد نصیب ہے جس کو اس اولاد کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جا رہا. یہ میری بات یاد رکھیے. یہ ابھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا, جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا, پھر جب بندہ اپنی اولاد کو آتے تھا نا, تو وہ جب آپ کو صحیح طریقے سے رسپانس نہ دے, پھر جو دل پہ تلوار لگتی ہے نا, آپ محسوس نہیں کر سکتے. اس کو پھر یاد آتا ہے یہ وہ ہے جس کو پڑھانے کے لیے میں دھوپ کے اندر بھی کھڑا ہوا تھا, لیکن اس نے پنکھے کے نیچے بھی میری بات نہیں سنی. یہ دنیا جو ہے نا, میں کئی دفعہ اس چیزوں میں کہا, یہ مکافات عمل ہے. نہیں رب رسول کا فرما بردار بناؤ گے, یہ آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں ایک دن اپنے گھوڑے پہ بیٹھا, گھوڑا بیٹھ نہیں دے رہا تھا, فوراً آپ نے مصلا ڈالا اور آپ ذکر و فکر کے اندر مشغول ہو گئے, رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگے ہیں. تو جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ذکر و فکر کے اندر چند لمحے گزارے, معافی مانگی, پھر گھوڑے پہ آ کے بیٹھے, گھوڑا بالکل ٹھیک تھا, سواری بالکل ٹھیک تھی. تو کسی نے پوچھا معاملہ کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں آپ میں سے اگر کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھ پہ گرا گزرتا ہے. تو فرماتے ہیں آج میرے سے کوئی غلطی ایسی ہوئی ہے کہ جو میرے رب کو پسند نہیں آئی ہے, اس لیے اس نے میری بات نہیں مانی. دیکھو میں نے اس کو منایا ہے, اس نے بھی میری بات ماننا شروع کر دی. تو اس چیز کو ذرا محسوس کریں, کم از کم اپنی زندگی کے اندر نا اتنا کوئی اکٹھا کر لیں, کوئی شرمندگی نہ ہو. آپ کہہ تو سکو یار چلو کچھ لایا, کہہ سکو ہے.
آپ نے جانا ہو نا 4 گھنٹے کی ڈرائیو پہ، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں دل زندہ ہو، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بہت کچھ سیکھو گے۔ آپ کیا دیکھتے ہو؟ آپ دیکھتے ہو یہ ٹائروں کی ہوا پوری ہے کہ نہیں، یہ انجن کے اندر پانی ہے کہ نہیں، یہ بریکیں ٹھیک ہے کہ نہیں۔ 4 گھنٹے کی مسافت پہ جانا ہے اور سواری کس طرح چیک کر رہے ہو؟ یہ جو مرنے کے بعد اتنے لمبے سفر پہ جانا ہے اس کے لیے دامن میں کیا اکٹھا کیا؟ یہ 4 گھنٹے ہے نا، دیکھو آپ نے دیکھا جی ٹائر ٹھیک ہے کہ نہیں، انجن ٹھیک ہے کہ نہیں، ہوا پھر آپ کو پتا ہے کہ جب گاڑی ٹھیک نہیں ہوتی پھر اس کے متبادل کوئی دوسری لے کے آئی جاتی ہے، تو کبھی آپ اندازہ کرو کہ آپ یعنی دامن کے اندر کیا رب کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے۔ اور پھر اس قدر بے حسی، اس قدر ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، یہاں پر بندے کو پتا ہو نا میں کسی پرسنالٹی کے پاس جا رہا ہوں، کوئی بندہ ایسا ہے جو نامور ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بڑا نام ہے، جس کا معاشرے کے اندر بڑا نام ہے، پھر آپ کو پتا ہے پھر بندہ اس کے لیے مین سٹور کے اندر جاتا ہے، پھر کہتا ہے برانڈ کی چیز دینا، کسی عام کے پاس نہیں جا رہا، اگرچہ وہ ادھار بھی لے، کیوں؟ اس کے سامنے وہ شخصیت ہوتی ہے۔ ہم لوگ اتنے غیرت کے مارے ہو چکے ہیں، پتہ ہے رب کی بارگاہ میں جانا ہے اور یہ کچھ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری عادت ہے، اگر نہیں سمجھے گے یہ بابو، کسی نے کہا نا ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ یہ کبھی آپ کو نہیں نا یقین آتا، کبھی ان کو دیکھا کرو جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے سجدہ نہیں ہوتا۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ جب بندہ دامن میں کچھ اکٹھا کر لیتا ہے نا، پھر بندے کو امید بھی ہوتی ہے۔ میں نے ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا، حیران ہو جاؤ گے، حضرت ابو بکر بن عیاش 60 سال تک روزانہ ایک پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ کتنے سال تک؟ 60 سال تک۔ بڑھاپا آ گیا، چونکہ گھر کے اوپر والے کمرے پہ جایا کرتے تھے، یہ نہیں کہ اوپر جانا چھوڑ دیا، نیچے آنا چھوڑ دیا۔ 40 سال تک آپ کی پشت زمین پر نہیں لگی ہے، قرآن کی تلاوت مسلسل کیا کرتے تھے۔ جب لمحات قریب آئے نا دنیا سے جانے کے، بیٹا رونے لگ پڑا، تو باپ نے کیا کہا؟ دامن میں کچھ ہو نا، پھر بندہ کہتا خیر سے لئیے، تو اس نے کیا کہا؟ حضرت ابو بکر بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے بیٹا پریشان تم کیوں ہوتے ہو؟ کیا جو میں نے 60 سال تک پورے قرآن کی تلاوت کی ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس تلاوت کو رائگا کر دے گا؟ نہ، یہ قرآن پڑھنا قبر کے اندر بھی کام آئے گا، یہ قرآن پڑھنا حشر کے اندر بھی کام آئے گا۔ اور اگر آپ کو یہ نا، یہ میری ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی کہا، کیونکہ بس اوقات بندہ کہتے ہیں نا تم دنیا دار نہ بنو، وہ کہتے ہیں یار یہ مولوی صاحب کو کیا پتا گھر کس طرح چلایا جاتا ہے۔ نہ، دنیا داری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر والوں کے لیے کماؤ نہ، دنیا داری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حضرت والا محنت نہ کرو، کوشش نہ کرو ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے محنت کی کہ نہیں کی؟ امام اعظم ابو حنیفہ تجارت کی کہ نہیں کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تجارت کی کہ نہیں کی ان لوگوں نے تجارت۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مزدوری کی کہ نہیں اپنے ہاتھوں سے کی؟ لیکن مجھے بتائیں یہ یار کے ذکر سے غافل رہے؟ اب جو میں نے بات پڑھی نا ہماری تربیت کے لیے ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک امیر کو بلائے گا، بڑی توجہ سے یہ بات سنیے گا، ایک امیر کو بلائے گا اور اللہ تعالیٰ ایک قیدی کو بلائے گا اور ایک مریض کو بلائے گا۔ جو مال پانی والا ہوگا امیر، اللہ تعالیٰ اسے بلا کے کہے گا ہم نے تجھے اتنا دیا، میرے ذکر سے غافل کیوں رہا؟ کہے گا یا اللہ مال نے مجھے غافل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان کو بلائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے مال کی ایک جھلک دکھائے گا، فرمایا گا بتا اس کے پاس مال زیادہ ہے یا تیرے پاس مال زیادہ ہے؟ وہ کہے گا ان کے پاس مال زیادہ ہے۔ فرمایا یہ تو میرے ذکر سے غافل نہیں ہے۔ دیکھو نا بہانہ بھی پھر وہ تلاش کرو جو چل سکے۔
وہ عذر تلاش کرو جو چل سکے. پھر فرمایا مریض کو بلایا جائے گا. کیوں نہیں تو میرا ذکر کرتا رہا؟ یا اللہ میں مریض تھا، یا اللہ میرے جسم پہ ضعف آ چکا تھا. دیکھو جو بندہ لیٹا ہوا ہے، دل تو بندے کا کام کر رہا ہے نا. ہمارے بڑے ایسے تھے، انہوں نے ایسی ضربیں لگائی کہ ان کا دل جو ہے، دل زبان بند بھی ہوتی تھی لیکن ان کا دل بھی ہو کی ضربیں لگا رہا ہوتا تھا. حضرت قبلہ پیر میرے نشاء صاحب بیمار ہو گئے تو بیماری کی تشخیص نہیں ہو پا رہی تھی. مرید نے آؤٹ آف کنٹری سے ایک ڈاکٹر بلایا اور اس نے آ کے چیک کرنے کے لیے جب مخصوص آلہ لگایا تو اس نے وہ آلہ لگا کے وہ کہتا ہے جس نبی کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے مجھے پڑھایا، کرسچن تھا. کہنا وجہ کیا ہے؟ تمہیں چیک اپ کے لیے بلایا ہے، تم کہتے ہیں مجھے کلمہ پڑھایا جائے. سنو اس نے کیا کہا. اس نے کہا یہ جو میں نے آلہ لگایا ہے اس سے مجھے اللہ کی ضربے کی آواز آ رہی ہے. یعنی ان کے دل جاری ہو چکے تھے. جب اللہ کا ذکر دل تک پہنچ جاتا ہے. یہ تھے ہمارے بڑے. تو فرمایا پھر بلایا جائے گا قیدی کو. ہاں جی تم نے کیوں نہیں ذکر کیا؟ یا اللہ میں تو قید و بند کی مصیبتوں کے اندر تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی ایک جھلک دکھائی جائے. فرمایا جائے گا بتا یہ زیادہ قید کے اندر تھا یا تو تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ یہ. فرمایا یہ تو میرے ذکر سے غافل نہیں ہوا. اب آپ ایک لمحے کے لیے خود اپنے آپ کو ذرا دل کی کیفیت میں ڈوب کے دیکھو. کوئی عذر ہے جو پیش کر سکے؟ ہم لوگوں نے یہ سمجھا اب چونکہ جنت بڑی سوکھی ملتی ہے جناب، آپ یہ کرو آپ کے لیے جنت ہے، آپ یہ کرو آپ کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ہے، تلواروں کے سائے کے نیچے. لیکن جنت کا طلبگار کوئی نہیں. اسی درد کو اقبال نے بیان کیا. کہتا ہے تم میں کوئی حوروں کو چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. خدا کا واسطہ ہے یہ بھی چڑھتی جوانی ہے اور جن کے بڑھاپے آ چکے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. یقین جانیں آپ پاپولر ہیں کیونکہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا اس کے 2 ملین فالوور ہیں، اس کے 2 لاکھ فالوور ہیں، اسے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں نا. جب وقت آ جاتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر میں. یہ جو سانسیں ہیں نا، اگر آپ کو کوئی کہے نا یہ جو ہیرا ہے نا یہ $1,00,000 کا ہے، آپ لے سکتے ہو کوشش محنت کر کے. کائنات کا کوئی ایک بندہ لے کے آؤ اسے کوئی یار یہ میری سانس نکل گیا مجھے خرید کے بتا. اتنی قیمتی سانسیں ہیں. اندازہ کریں نہیں بندے کو پتہ لگتا چونکہ یہ موجودہ دور ہے، کیونکہ فتنوں کا دور ہے نا. میں یقین جانے یہ درد ادھر بھی بیان کرتا تھا آپ کے سامنے بھی رکھوں گا. کچھ نہیں نا کچھ یار ایک دفعہ ہی تسبیح پھیر لیا کرو. 100 دانے پھیرتے ہو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ نہیں ہے اپنے رب کے لیے ہے. پھر بندہ جگہ جگہ پہ جا کے گلے کرتا پھرے میری پوری نہیں پڑتی، میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. یار 5 منٹ نہیں ہے تمہارے پاس اپنے رب کے لیے ہے. مجھے بتائیں اس سے بڑھ کے 2 نمبری کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے بے وفائی کیا ہو سکتی ہے کہ جس نے بنایا ہے، جس نے آنکھیں عطا کی ہیں، وجود عطا کیا ہے. ہمارے قبلہ کی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ لینا آپ تشریف فرما تھے. صرف آخری بات میں کریں، آپ تشریف فرما تھے تو ایک چودھری صاحب، یہ 1982 کی بات ہے، ہم کو بھی ہمارے بڑوں نے سنا. تو آپ کے پاس نا ایک چودھری آ کے بیٹھے. اب آپ کو پتہ ہے پہلے جو ہے نا وہ دانت ٹوٹ جایا کرتا تھا نا تو کوئی چاندی کا لگوا لیتا تھا یا کوئی سونے کا لگوا لیتا. تو وہ نا دیکھ کے مسکرایا تو اس کا یہ دانت نہیں تھا. تو قبلہ کی صاحب مسکرا کے فرمان لگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے تو دانت نہیں آپ لگوا لیتے. اب اس نے اس چیز کو نا محسوس کیا، گلٹی فیل کی. کہتا کہ صاحب انہوں تو ہی آؤں گا جو دند لو آ گا، اس وقت ہی آؤں گا جب دانت لگوا لوں. اب اس وقت نا لاہور دانت لگائے جاتے، وہ لاہور سے 1,000 روپے کا دانت لگوا کے آئے 1982 کی بات. اب جو لوگ 1982 کے اندر زندہ تھے ان سے پوچھو 1,000 کی کتنی ویلیو ہوتی ہے. میرے خیال سے اس وقت کا 1,000 اس وقت کے 80,000 کے برابر ہو، اتنی تو ویلیو ہوگی. 1,000 کا وہ لگوا کے آیا. تو قبلہ کی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بیٹھ کے مسکرائی جائے، یعنی کہ بتانا یہ مقصود تھا کہ دانت لگوائے. جب آپ کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا پنجابی سمجھ لو گے آپ، فرمان لگے لوائے ہو. کہنا جی. پھر کہتا کیا ہے؟ کہتا کہ انجیو نے 1,000 روپیہ لیا ہے لیکن اتنا کمال درجے کا ڈاکٹر سی انہیں تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی. انہیں دانت لگایا وے
لیکن تکلیف بھی نہیں ہو. اب 1000 دے کے آیا ہوا تھا لیکن ڈاکٹر کی تعریفوں پہ تعریفیں, بڑے کمال کا تھا, درد نہیں ہونے دیا. اور دیکھیں کیسا لگایا ہے, دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں لگ رہا نکلی لگایا ہوا ہے یا اصلی لگایا ہوا. 1000 دے کے آیا ہوا. تو آپ مسکرا کے کہنے لگے چودھری صاحب جنہیں 1000 لے کے ایک لایا ہے وہ دیاں نیاں تعریفاں بیان کر دے, تے جنہیں مفت بتی لائے نہیں وہ ذکر کیوں نہیں کرتے. ارے تکبیر، ارے رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد. ہیں جس نے 1000 روپیہ لے کے ایک لگایا ہے اس کا تم بار بار ذکر کر رہے ہو کہ اس نے ایسے کمال کا ڈاکٹر تھا, ایسا تھا. ہیں تو جس نے ایک بھی نہیں لیا اور 32 دیے ہیں, سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے. وہ کسی نے کہا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناکاں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. نصیحت اگر دل پہ اثر نہ کرے, صوفیہ فرماتے ہیں دل کی کیفیت کی طرف دیکھنا, ہو سکتا ہے کہ تم مردہ ہو چکے ہو. واقعی ہوتا اللہ